العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. اگلا شعر ہے لا يملك الطرب المحزون منطقه ودمعه وهما في قبضة الطرب. یہ مرثیہ چونکہ یہ خولا کی وفات پر متنبی کی طرف سے پیش کیا جانے والا مرثیہ ہے، جس میں خولا کے خوبیوں کو بیان کیا جا رہا ہے اور غم کا اظہار کیا جا رہا ہے. لا یملک الطرب، طرب یہ صیغہ صفت ہے. طریب یطرب اسباب سمیعہ، اس کے معنی ہوتے ہیں خوشی سے جھوم اٹھنا، لیکن یہ ذو معنین الفاظ میں سے ہے اور ازداد میں سے ہے. اس کے معنی جس طرح خوش خرم ہوتے ہیں، اسی طرح غمگین اور غمزدہ شخصوں کو بھی طرب کہتے ہیں. اور یہاں یہی معنی مراد ہے، یعنی غمگین شخص اور اس پر قصیدہ، اس پر قرینہ المحزون جو آگے آ رہا ہے وہ اس پر قرینہ ہے. المحزون یہ بھی حزینہ، یحزن حزنا غمگین ہونا، اس سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے. منطق یہ مصدر میمی ہے. نطق ینطق نطقا بولنا. دمع جمع دموع آنسو. لا یملک الطرب المحزون، الطرب المحزون یہ لا یملک کا فاعل ہے اور منطقہ و دمعہ یہ معطوف علیہ مل کر یہ مفعول بھی ہے. ترجمہ ہے لا یملک الطرب المحزون منطقہ، مغموم بے چین شخص اپنی قوت گویائی اور آنسوؤں پر اختیار نہیں رکھتا. منطقہ و دمعہ، مغموم بے چین شخص اپنی قوت گویائی اور آنسوؤں پر اختیار نہیں رکھتا. وہما فی قبضۃ الطرب، وہ دونوں چیزیں بے چینی کے قبضے میں ہوتے ہیں. وہ دونوں چیزیں بے چینی کے قبضے میں ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ جو شخص بے چین غمگین ہوتا ہے، اس کا اپنی زبان اور آنسوؤں پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. لہٰذا شاعر کہہ رہا ہے لہٰذا اگر میں زبان سے مرحومہ خولا کے محاسن بیان کر رہا ہوں اور چیخ و پکار کر رہا ہوں اور آنکھوں سے آنسو روا دوا ہو تو لوگوں مجھے معذور سمجھو، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں اب میرے قبضے میں نہیں رہی بلکہ مجھ پر غم حاوی ہے، اور غم کا ان دونوں پر کنٹرول ہے، میرے پر کنٹرول نہیں ہے. لہٰذا میں اپنی زبان کو بھی نہیں روک سکتا ہوں اور نہ میں اپنے آنسوؤں کو روک سکتا ہوں. غدرت یا موت کم افنیت من عدد، غدرت یا موت کم افنیت من عدد بمن اصبت وکم اسکت من لجب، وکم اسکت من لجب. غدرت یہ نصرہ ضربہ دونوں سے آتا ہے. اس کے معنی غداری کرنا، خیانت کرنا. کم افنیتا، کم خبریہ ہے. من عدد چونکہ کم خبریہ کی تمیز پر من داخل ہوتا ہے عام طور پر، تو من عدد یہ کم خبریہ کی تمیز ہے. افنیتا، افنا یفنی، افنا فنا کرنا، فنا کے گھاٹ اتار دینا. اصبتا مصیبت پہنچانا، مصیبت بن کے اترنا. اسکتا، اسکت یسکت اسکات اسباب افعال خاموش کر دینا. لجب اس کے معنی ہوتے شور و گوگا، چیخ پکار. باب سمیع سے آتا ہے لجیبہ، شور مچانا. اور بہادر انسان کی دھاڑ کو بھی لجب کہا جاتا ہے. یا موتو، غدرت یا موتو، غدرتا یہ جواب ندا مقدم ہے. یا موتو ندا ہے اور غدرتا یہ جواب ندا ہے لیکن مقدم ہے. اور بمن اصبتا یہ غدرتا سے متعلق ہے. ترجمہ ہے اے موت تو نے اس شخص کے ساتھ غداری کی. غدرتا یا موت بمن اصبتا، اے موت تو نے اس شخص کے ساتھ غداری کی جس پر تو مصیبت بن کر اتری. تو نے کتنے لوگوں کو فنا کر دیا. کم افنیت من عدد، تو نے کتنے لوگوں کو فنا کر دیا. وہ کم اسکت من لجب، اور کتنی آوازوں کو تو نے خاموش کر دیا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اے موت تو نے خولا کے ساتھ بدعہدی کی، خیانت کی.
کہ ایک کا نام لے کر بہت سو کی جان لے لی۔ کیسے؟ کیونکہ یہ موت تنہا خولا کی موت نہیں ہے، بلکہ ان تمام ضرورت مندوں اور محتاجوں کی موت ہے جو اس کی نوازشوں پر جیتے تھے۔ لہٰذا خولا کے جانے کی وجہ سے وہ بھی غم کے اندر مر گئے، تو صرف خولا کی موت نہیں ہوئی، خولا کی موت کے غم میں ان تمام لوگوں کی بھی موت اور ان تمام ضرورت مندوں محتاجوں کی بھی موت ہو گئی جو اس کی نوازش پر جیتے تھے۔ دوسری بدعہدی یہ کی کہ خولا کے دروازے پر فقیروں اور سائلوں کا جو ہنگامہ اور شور رہتا تھا، تو نے خولا کو موت دے کر ان تمام شور شرابے کو بھی کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ یہ تیری دوسری بدعہدی ہے۔ اگلا شعر ہے وَكَمْ صَحِبْتَ أَخَاهَ فِي مُنَازَلَةٍ وَكَمْ صَحِبْتَ أَخَاهَ فِي مُنَازَلَةٍ وَكَمْ سَأَلْتَ فَلَمْ يَبْخَلْ وَلَمْ تَخِبِ۔ صحب یصحب صحبتاً، اسباب سمیہ، ساتھ میں رہنا۔ منازلہ اس کے معنی ہے میدان جنگ میں مقابلے کے لیے اترنا۔ نازلہ فی الحرب کہا جاتا ہے کہ میدان جنگ میں فلاں شخص مقابلے کے لیے اترا ہے۔ بخیل یبخل بخلاً، بخل کرنا۔ ولم تخیب، خواب یا خواب خیبتاً، نا امید ہونا، یہ بھی باب سمیع سے آتا ہے۔ وَكَمْ صَحِبْتَ، یہاں اصل میں یہ بھی کم خبریہ ہے، اور کم مرتن لفظ محذوف ہے۔ ترجمہ ہے وَكَمْ صَحِبْتَ أَخَاهَ فِي مُنَازَلَةٍ، اے موت تو اس کے بھائی کے ساتھ کتنی ہی مرتبہ جنگ میں رہی۔ اے موت تو اس کے بھائی کے ساتھ کتنی ہی مرتبہ جنگ میں رہی۔ وَكَمْ سَأَلْتَ فَلَمْ يَبْخَلْ وَلَمْ تَخِبِ، اور تو نے کتنی ہی مرتبہ سوال کیا تو اس نے بخل نہیں کیا اور نہ تو محروم رہی، اور تو نے کتنی ہی مرتبہ سوال کیا تو اس نے بخل نہیں کیا اور نہ تو محروم رہی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اے موت، خولا کے بھائی سیف الدولہ نے تیرے ساتھ وفاداری کا معاملہ کیا، اس طرح کہ تو نے میدان جنگ میں جتنی جانوں کا سوال کیا کہ آج مجھے اتنے لوگوں کی جان چاہیے، اس نے دے دی، بخلو سے اس نے کام نہیں لیا اور تیری مراد پوری کی، پھر بھی تو نے اس کے بہن کی جان لے کر اس کے ساتھ بے وفائی کی۔ اگلا شعر ہے طول جزیرت حتی جاءنی خبر فزعت فیہ بآمالی الی الکذب۔ طوى یطوی طین، اس کے معنی ہے لپیٹنا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، قرآن نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے، لپیٹنا۔ جزیرہ اس کی جمع الجزائر آتی ہے، خشکی کا، سمندر کے بیچ میں خشکی کا وہ حصہ جس کے چاروں طرف پانی ہو، اس کو جزیرہ کہا جاتا ہے۔ جاءنی خبر فزعت فیہ، فزع یفزع فزعا، اس کے معنی گھبرا جانا، اور اس کا صیغہ الا آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے گھبرا کر کسی چیز میں یا کسی کی پناہ لینا۔ بِآمالی، عمل کی جمع اعمال آتی ہے، اس کے معنی امید۔ الکذب جھوٹ کو کہتے ہیں، خلاف حقیقت جو بات ہو اس کو، اور خلاف واقعہ جو بات ہو اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ طول جزیرت حتی جاءنی خبر، یہ خبر جو ہے یہ تنازع فعلان کی ایک شکل ہے، اس کی ایک مثال ہے۔ طوا یہ ایک فعل ہے اور جاء یہ ایک فعل ہے، اور دونوں کا فاعل خبر ہے۔ بہرحال اس میں مشہور اختلاف ہے، آپ کو جس کو عمل دینا ہے دے سکتے ہیں۔ ترجمہ ہے طول جزیرت حتی جاءنی خبر، خولا کی موت کی خبر جزیرے کو طے کر کے میرے پاس پہنچی۔ فزعت فیہ بآمالی الی الکذب، تو میں نے اپنی امیدوں کے پیش نظر اس خبر کے بارے میں جھوٹ کی پناہ لی، تو میں نے اپنی امیدوں کے پیش نظر اس خبر کے بارے میں جھوٹ کی پناہ لی۔ مطلب یہ ہے کہ خولا کی موت میہ فارقین میں ہوئی، اور شاعر متنبی اس وقت کوفہ میں تھا۔
کوفہ اور میہ فارقین کے درمیان ایک جزیرہ ہے جو نہر دجلہ اور فرات کے درمیان واقع ہے۔ شاعر کہتا ہے جزیرہ پار کر کے جب مجھے خولہ کی موت کی خبر ملی تو میں نے اپنے دل میں یہ کہہ کر تسلی لی کہ یہ خبر جھوٹی ہے، چونکہ مرحومہ سے مجھے بہت سی امیدیں وابستہ تھی اور وہ میری ابھی امیدیں پوری نہیں ہوئی تھی، تو ان امیدوں کے پیش نظر میں نے سب سے پہلے اس خبر کو جھوٹ پر ہی محمول کیا۔ اگلا شعر ہے حتیٰ اذا لم یدع لی صدقہ عملا، حتیٰ اذا لم یدع لی صدقہ عملا شرقت بالدمع حتیٰ کاد یشرق بی۔ وداع یدہ اس سے پہلے بھی لفظ آیا ہے باب فتحہ سے چھوڑ دینا، الوداع اسی سے آیا ہے۔ شریقہ یشرق شرقن اسباب سمیہ، اس کے معنی ہے روتے روتے ہچکی بن جانا، کسی چیز کا گلے میں اٹکنا۔ الدمع جمع آنسو، یہ معنی آنسو جمع اس کی دموع آتی ہے۔ ترجمہ ہے یہ چونکہ ما قبل سے اس کا ربط ہے، ترجمہ ہے یہاں تک کہ حتیٰ اذا لم یدع لی صدقہ عملا، یہاں تک کہ جب اس خبر کی سچائی نے میرے لیے کوئی امید نہیں چھوڑی، لم یدع لی صدقہ عملا، اس خبر کی سچائی نے میرے لیے کوئی امید نہیں چھوڑی، شرقت بالدمع حتیٰ کاد یشرق بی، تو آنسوؤں سے میرے حلق میں پھندہ لگنے لگا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ خود آنسوؤں کو میری وجہ سے پھندہ لگے۔ شاعر کہتا ہے لیکن جب اس خبر کی سچائی کا مجھے پکا یقین ہو گیا تو میرے آنکھیں بے اختیار اشکبار ہو گئی، جن سے حلق میں پھندہ لگنے لگا، اور پھر ان آنسوؤں کا سیلاب اس درجہ طغیانی پر آ گیا کہ میں اس میں تنکے کے مانند بہنے لگا، جس سے آنسوؤں کے حلق میں خود میری وجہ سے پھندہ پڑنے لگا، کیونکہ یخلق تو مجھے اپنی امیدوں سے مایوسی ہو گئی تھی۔ شاعر یہاں بہت زیادہ رونے کو مبالغہ آرائی، بہت زیادہ رونے کو بیان کر رہا ہے، مبالغے سے کام لے رہا ہے کہ روتے روتے مجھے پھندہ لگنے لگا اور پھر آنسو بہنے لگے، اتنے بہنے لگے کہ خود آنسوؤں کے حلق میں میری وجہ سے پھندہ لگنے لگا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.